صلی علی محمد. حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، فتن میں، حدیث نمبر ہے 7084 7084. حضرت حذیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے ابو ادریس خولانی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ساتھی لوگ خیر کے بارے میں سوالات کرتے تھے اور میں ان اللہ کے رسول سے شر دریافت کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا تاکہ میں اس سے بچ سکوں. اور یہ لمبی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ بڑی جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، بڑے شر میں تھے، پھر اللہ نے ہمیں یہ خیر عطا فرما دیا، اس قدر شاندار سماج قائم ہو گیا، کیا اس کے بعد، اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر میں نے پوچھا اچھا اس خراب زمانے کے بعد پھر کوئی خیر کا دور آئے گا؟ تو آپ نے کہا کہ نعم آئے گا، وفیہ دخن، ہاں مگر اس میں کچھ دھندلاپن ہوگا، ملاوٹ ہوگی. تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب ہے اس کا اثر چشمہ یا وجہ کیا ہوگی؟ تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ میری رہنمائی کے علاوہ دوسرے راستے دکھائیں گے لوگوں کو. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ رہبری کرنا شروع کر دیں گے لیکن کتاب و سنت کے گہرے علم کے بغیر، اپنی عقل سے، رائے سے. اور کچھ لوگ تم پہچانتے ہو گے، کچھ لوگوں کو تم نہیں پہچانتے ہو. تو میں نے پھر دریافت کیا اچھا اس خیر کے بعد جس میں کچھ شر کی ملاوٹ بھی ہوگی یا کچھ دھندلاپن ہوگا، کیا اس کے بعد پھر کوئی شر کا دور آئے گا؟ تو پھر آپ نے فرمایا تھا ہاں، جہنم کی طرف لے جانے والے داعی لوگ، جن کی دعوت جہنم کی طرف ہوگی، جو کھینچ کر لوگوں کو لے کر جائیں گے جہنم کی طرف اور پھینک دیں گے اس میں، جھونک دیں گے اس میں، ایسے لوگ بکثرت پیدا ہو جائیں گے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا ان کے بارے میں کچھ پہچان بتا دیجئے، صفہم لنا. تو یہاں تک آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری ہی قوم کے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے. تو پھر میں نے پوچھا کہ اب آپ بتائیے کہ اگر مجھے وہ دور مل گیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جو پکے ایمان والے ہیں ان کے ساتھ چپکے رہنا، اور ان کے جو امام اور رہبر ہوں ان کے ساتھ چپکے رہنا، ادھر ادھر مت سننا اور متاثر ہونا. میں نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے خدا نہ خواستہ اگر ایسا دور آ گیا کہ شیرازہ ہی بکھر جائے، کوئی اجتماعیت ہی نہ رہے، کوئی امام اور رہبر ہی نہ رہے، تو اس وقت کیا کروں میں؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ساری یہ فرقے اور حلقے جتنے بن جائیں ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا. چاہے تم کو کسی پیڑ کے تنے سے چمٹ کر اپنے آپ کو ان تمام فتنوں سے بچانے کے لیے کوشش کرنی پڑے، یہاں تک کہ موت آ جائے اسی حال میں تمہاری. اللہ اکبر. میں اس وقت ظاہر ہے کہ ان سب حدیث کے تمام جملوں کی الگ الگ تشریح اس وقت کا موضوع نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اس بارے میں کس قدر متفکر رہتے تھے، کتنی دلچسپی تھی ان کے اندر. اور یہ میں جو روایات بیان کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہی روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آج کل کے جو ہمارا ایک عجیب طبقہ ہے جو چند جملے پڑھ لیتا ہے کتابوں کے، کوئی مغربی زبان پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ
یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ارے یہ سب ضعیف واقعات ہیں اور غیر ثابت شدہ چیزیں ہیں.